تو یہ دو چیزیں مجھے یاد آتی ہیں. اور آج کے جو پھڈے ارسلان بھائی ہو رہے ہیں, خون خرابہ ایگریشن شاید ہمارے اس میں اتنی نہیں تھی کہ سر پھاڑ دیا جائے, ہاکی لے آتے ہیں فوراً سے, ایون وہ لے آتے ہیں, پسٹل لے آتے ہیں. تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو یہ بھی میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ کوئی پلیز ایڈوائز کریں کہ ویئر آر دے ہیڈنگ ٹو. بڑے بڑے اسکولوں میں پھڈے دیکھنے بڑے بڑے اسکولس میں یہ ہوتا جا رہا ہے. آئی تھنک ایک تو بیکاز معاشرے میں ویسے ہی جو ہے نا وائلنس اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے, فرسٹریشن زیادہ ہے, وہ بھی ہے, تو وہ وینٹ آؤٹ آپ کو اس طرح نظر آتی جاتی ہے. صحیح. اینڈ دین آئی تھنک اوور دی ایئرز لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی فرام اے ویری لیگل پوائنٹ آف ویو پیپل ہیو ریئلائز کہ دیر آر نو کانسیکوینسز آف ڈوئنگ اے لاٹ آف تھنگس ان دس کنٹری. تو وہ بیکاز اکنامک پاور دا ریچ آر گیٹنگ ریچر, وہ ایک طبقہ ہے آپ کو جو زیادہ یہ چیز کرتے نظر آ رہا ہے. کسی لائر کا ایم کا بیٹا ہے وہ پھر وہ مار دیا, یہ کر دیا. ہیومن لائف اپنی ویلیو ویسے ہی تھرڈ ورلڈ میں اور پاکستان کھو چکی ہے. صحیح. ایک وہ پارٹ ہے. لیکن وہ جو آپ نے پہلے بڑی زبردست بات کی, جو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یاد آ گیا. آپ نے فرمایا نا کہ سیو دی اوپریسر اور دی اوپریسڈ. اور وہ صحابہ نے تعجب کیا کہ رسول اللہ آپ یہ کیا بات کر, یہ بڑی مشہور جاہلی سیئنگ تھی. تو آپ نے فرمایا کہ یعنی جو تو اوپریس ہو رہا ہے اس کو تو تم نے بچانا ہے اس اوپریشن سے, جو اوپریسر ہے اس کو بھی بچانا ہے, اس کو یہ احساس دلا کے کہ دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ شوڈ بی ڈن. سو وہ جو آپ کہتے ہیں کہ نہیں, ہمارے یہاں دوستوں کو یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ دوستی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خراب کام میں ساتھ دیا جائے. دوستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھی بات کرو, اچھی تلقین کرو, سارا کچھ وہ کرو. ٹھیک ہے. اچھا لیکن علی بھائی اتنا مشکل ہے, بلکہ ایک وہ ابھی ہمارے اسکول میں بچہ ہے, ہو سکتا ہے وہ سن بھی رہا ہو, تو وہ میرے پاس ایسا ہے, بڑا اچھا بچہ ہے. اینڈ ہی سیڈ سر میں کیا کروں کہ جب سارے دوست ہی برائی کی طرف کھینچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا وہ آپ لوگوں کے سیشنز میں آتا ہے, میرے بھی آتا ہے, بٹ آپ لوگوں کے ساتھ ریگولرلی آتا ہے. تو ایسے تم کہتا ہے کہ نہیں پوری کلاس ایک طرف ہے, گالیاں بھی دے رہے ہیں, ڈس ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں, میں نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. اینڈ وہ ہے. تو میں نے اس کو پھر سمجھانے, اس نے کہا, میں نے اپنے پیرنٹ کو بھی سمجھایا, تو وہ کوئی اتنا چاہتے نہیں ہے کہ میں کسی ایسوسیشن سے جو ہے وہ, تو اٹس ہارڈ فار می بیکاز دا پیئر پریشر از گیٹنگ ٹو می. دس از اے کڈ ہو ریئلی نیڈز ہیلپ, بیکاز وہ خیر خواہی والی بات کہنے والے لوگ بہت کم رہ گئے. صحیح بات. بیکاز عرف عام یہ ہے کہ اگر آپ جملے میں گالی نہیں دیں گے آپ قبول ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یو ول بی کالڈ آؤٹ. آئی تھنک میری آپ کی ایج پہ پیئر پریشر کا نا اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا, بٹ یہ 15 کی ایج پہ تو پیئر پریشر گیٹس ٹو یو ان سچ این انسینلی, کیا کہتے ہیں وہ سینس کہ وہ پارٹ ہے. لیکن وہ آپ نے جو بات کی تھی نا کہ ایسے ادارے, ایسی جگہیں اف ناٹ ان دا اسکول شام میں ہونی چاہیے جہاں یو آر کیا کہتے ہیں ٹولڈ دی ادر اسٹوری, جہاں آپ کو تو آپ کی آئیڈینٹی اس سے اسٹیم کر رہی ہے. صحیح. بیکاز آئیڈینٹی جب بچے کی مین اسٹریم اسکول کے کلچر سے اسٹیم کر رہی ہے تو وہ مان جائے گا. اور میں آپ کو بتاؤں, ہم نے ماشاء اللہ ٹین شو شروع کیا یوتھ کلب کے پلیٹ فارم سے, بہت اچھی فیڈ بیک آئی, اینڈ آئی واز سرپرائز ٹو نو کہ وہ ایگزیکٹ وہی آڈینس دیکھ رہی ہے جو ہم چاہتے ہیں جنہیں دکھانا. اے لیول کے اسٹوڈنٹس, او لیول. مجھے کئی ای میلز آتی ہیں کہ سر وی وانٹ ٹو کم, وی وانٹ ٹو وائس آر اوپینین. تو میں کہتا ہوں بالکل انشاءاللہ وی ول کال یو موسٹ ویلکم. تو اس میں آپ نے دیکھا ہے میں بچوں کو ہی بلاتا ہوں, ٹین ایجرس کو. میں کہتا ہوں شیئر کرو واٹس گوئنگ آن, تمہاری کیا شکایات ہیں وغیرہ. تو اس کا ایک بڑا ماشاءاللہ جو ہے نا وہ پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ مجھے دیکھنے کو ملا. تو ارسلان بھائی جسٹ سم لاسٹ فیو تھنگس جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. ریشنس کی بات کریں تو دیکھیں, ریش ڈرائیونگ, اس میں مقابلے کرنا, پھر اپنی جان کو نقصان پہنچا لینا, پھر ایگریشن میں پھڈے کرنا, اس میں نقصان کو اٹھا لینا, ایکسپیل ہو جانا وغیرہ وغیرہ, یہ سارے ایشوز کو لے کے. ارسلان بھائی میں نے بھی دیکھا ہے کہ بچوں کو ہم ٹرپس پہ لے کر گئے, بڑے اچھے بچے ہیں, دے آر فرام ویری گڈ فیملیز, ریزنیبل فیملیز, لیکن یہ کہ جب دے گیٹ ٹوگیدر ایک کمرے میں تو پھر وہ ایک بھوت سوار ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ بڑے اچھے بچے ہیں, لیکن آئی تھنک کہ وہ جب سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر اس میں مذاق ہوتے 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 ایک لمٹ کراس کر جاتا ہے, وہاں پہ شیطان جو ہے نا وہ حاوی ہوتا ہے. یہاں پہ نا میں پتہ ہے بچوں کو کیا مثال دیتا ہوں, سورہ قلم میں ایک واقعہ ارسلان بھائی آپ نے پڑھا ہوگا کہ کچھ لوگ جن کے باغات تھے کچھ, وہ یتیموں کو اور ان کو مسکینوں کو کچھ نہیں دیتے تھے اس میں سے شیر, اور بڑا پراؤڈ تھے اپنے باغات میں. تو ان میں سے ایک جو تھا نا اس سارے سرکل میں, وہ تھوڑا سا خدا خوفی والا, وہ کہتا تھا یار ایسے نہ کیا کرو, یہ اچھا نہیں ہے, مطلب اس کو ریگریٹ ہوتا تھا, وہ ریمائنڈ کراتا رہتا تھا انہیں. لیکن ہوا کیا, انہوں نے نہیں مانی. تو اگلے دن جو ہے وہ اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنی فوجیں بھیجی ہے, ایوری تھنگ واز ڈسٹ. تو آئی تھنک کہ اس سارے اس میں فلو میں جب وہ بھوت سوار ہوا ہے, تو اگر ایک بھی کھڑا ہو کے یہ کہہ دیتا نا کہ نہیں یار یہ غلط ہے, تو آئی تھنک کہ وہ ہی بریکس دا چین, اور بڑا اس سے جو ہے وہ فرق پڑتا ہے. وٹ ڈو یو تھنک؟ میں نے تو یہی دیکھا. ہاں نہیں, آئی تھنک ڈیفینیٹلی, اور ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا, آئی تھنک ایز
اگین ایلڈرز ان ون سینس ہمارا کام ہے. اور واقعی یہ ہے کہ کبھی کبھی جو ہے نا, یعنی مثال کے طور پہ کبھی کوئی کمرے میں بھی کانورسیشن کر رہا ہے نا, جو کہ آئی تھنک وی آل فال پریٹ ٹو دیٹ, اور ایک کہہ دے کہ نہیں یار یہ غیبت ہے, ایسے بات نہیں کرنی چاہیے, اینڈ دین مے بی ایون لیوز. ایوری بڈی ایٹ دی اینڈ ڈز ریئلائز کہ ایک یہ چیز ہے, اور وہ آئی تھنک وہ حق کی برکت ہے, رائٹ, کہ ہم اس چیز کو کہہ سکیں, اس چیز کو جب وہ کر سکیں. صرف ہاں اس میں ایک پارٹ جو ہے کہ وہ میں فقہ دعویٰ پڑھوا رہا ہوتا ہوں بچوں کو, تو میں کہ دا وے یو سے تھنگس از آلسو ویری امپورٹنٹ. وہ آپ کی اسپریچول ایموشنل انٹیلیجنس کا پارٹ ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں ایک لوگوں میں وہ تمیز بھی نہیں ہے کہ ایٹ ٹائمز وی ول کال آؤٹ پیپل اور سے تھنگس وچ آر رائٹ بٹ سیڈ ان اے رانگ مینر. تو وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم وہ جس کو کہتے ہیں نا کمپیشنیٹ آرتھوڈاکسی, ٹھیک ہے, کہ ایک طرف آپ کو کمپیشن بھی دکھانا ہے بٹ یٹ یو ہیو ٹو میک شیور کہ اتنا کمپیشنیٹ نہ ہو جاؤ کہ دین کی امیج ہی تباہ ہو جائے. یو ہیو ٹو مینٹین دی آرتھوڈاکس ورژن. وہ چیزیں بڑی وہ ہیں. اچھا, اور علی بھائی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگین افسوس کیا نا کہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں, ہم جو کر رہے ہیں, اینڈ میں اس کو بلیٹل نہیں کرنا چاہتا, یہ پیچ ورک ہے, رائٹ. یہ نہیں کہ وہ آپ مرم کر رہے ہیں جو سارے دن کی تباہی ہوتی ہے. اصل میں تو آپ کے مین اسٹریم اداروں میں یہ پڑھایا جانا چاہیے چیزیں, وہ آپ پڑھاتے نہیں ہیں. اسلامیات has been dumbed down to a subject جس میں طوطے کی طرح 4 چیزیں رٹا دو, وہی اچھا وہ طوطے کی طرح رٹ کے بھی مسئلہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نہ اس کا عقیدہ کلیئر ہے, یعنی اس کو خدا کے وجود پہ سوال ہے, اس کو تقدیر کا مسئلہ نہیں پتا, نہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی انسپریشن ملی, تو کیا پڑھا رہے ہیں ہم؟ لپ سروس ہے نا, رائٹ. ہم ہر چند سالوں بعد کریکولم تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں کہ پڑھانے والے ہی نہیں موجود, رائٹ. یعنی میں اگین نوٹ ابھی وہ جو ایک ہمارا کچھ عرصے پہلے ڈیسیجن ہوا تھا کہ جی قرآن ہر یونیورسٹیز میں پڑھایا جائے, بہت اچھی بات ہے. میرے آپ کے جیسے لوگ شاید اس کو سرائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت لاہور کی بات کر لیں, اتنے قرآن پڑھانے والے ایسے موجود ہیں جن سے یوتھ ریلیٹ کر پائے. دیر از اے ڈرتھ آف دیز پیپل از ویل, جو عوام میں لوگوں میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں بیٹھ سکیں, سمجھ سکیں, یہ وہ ہے. بٹ آئی تھنک دا ڈے اینڈ ایج دیٹ وی لیونگ ان, بات سے دوسرے نکل کی کہ پھر وہ دور ہے کہ ہم بچوں کو اپنے ساتھ لیں, اور ان کو رسپانسبلٹی بھی جسے کہتے ہیں نا جلدی جلدی دیں اور سب کچھ کریں, اینڈ گریں گے, سیکھیں گے, اٹھیں گے, بیٹھیں گے. بٹ دیندار شخص کا اتنا بڑا دل اور ظرف ہونا چاہیے کہ یار یو آل ان دس کیا کہتے ہیں جو ہے نا ود اس ٹوگیدر. آئی تھنک میں اور آپ یہ بہت اچھی طرح بات سمجھتے ہیں, بیکاز وین یو آر ورکنگ ود دا یوتھ یو ٹینڈ ٹو ریئلائز کہ یار کیا بات کیسے ہے, کیسے نہیں ہے, کیا پارٹ اس میں ہوا ہے نہیں ہے. اینڈ تنقید سے مت گھبرائیں, تنقید کو پازیٹیولی لیں, بیکاز آئی تھنک تنقید ہمیں وہ جو ہمارے اندر تکبر پیدا ہو رہا ہوتا ہے نا کم از کم اس پہ روکتی ہے, ٹھیک ہے. باقی تنقید تو ہر جگہ ہر موقع پہ ہمیشہ رہے گی اس کے ساتھ, تو وہ والی چیز ہے. میں بس لاسٹلی یہ چاہوں گا کہ آپ بھی بتائیں ٹین ایجرس کو خاص ایک میسیج اپنا کہ واٹ ڈیڈ یو لرن. میں اپنی لرننگس کچھ بتاتا ہوں, تب تک انشاءاللہ آپ بھی اس پہ سوچیں. میں ہمیشہ ارسلان بھائی 3 چیزیں, میں نے اس کا ایک IRP فارمولا بھی بنایا ہوا ہے, پیس فار پرسیپشن. پہلے میں پی کو ایکسپلین کر لوں کہ دیکھو پرسیپشن بنانا سیکھو. مینی ٹائمز ہماری پرسیپشن غلط ہوتی ہے چیزوں کے بارے میں, کیونکہ ہماری ریسرچ بہت جو ہے وہ ویک ہے. وی ڈونٹ ریئلائز کہ لوگ اگر جسٹ بیکاز میجورٹی از فالوئنگ سم تھنگ تو ڈزنٹ مین کہ وہ چیز اوتھینٹک ہے یا وہ چیز رائٹ ہے. ہیو یور اون پرسیپشن اباؤٹ تھنگز اینڈ ٹیک دیٹ فرام قرآن اینڈ سنہ. وہ تو آپ کا مسئلہ ہی حل کر دیا قرآن اینڈ سنہ نے. تو اس میں ویکنیس کی وجہ سے ہم غلط چیزوں کو فالو کرتے ہیں, غلط سائٹ پہ لے جاتے ہیں, غلط رول ماڈلز بنا لیتے ہیں, پرسیپشن ہی صحیح نہیں ہے ہماری, پرپز آف لائف کلیئر نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں. آئیز فار انٹینشن. Whatever you do, please keep seeing, keep revising your intention. میں یہ کیوں کر رہا ہوں, and always keep Allah's pleasure at the top. It's not a difficult thing if you think about it. کیا مطلب تھوڑا سا اپنے آپ کو ویک اپ کال دینی ہے, ریوائز کرانا ہے کہ یار if I do this thing کیا میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. You can support whoever you want, but اس سپورٹ کے پیچھے آپ کی انٹینشن کیا ہے. از دیٹ آل کہ بس سارے کر رہے ہیں تو میں بھی کروں گا, یا کوئی آپ کی کو ہیومن ویلیو کو لے کے آپ کوئی اچھی انٹینشن بنا رہے ہیں, یا اللہ تعالیٰ کو پلیجر یہ تو ٹاپ پر آپ کا جو ہے وہ ہونا چاہیے. دیٹ از دا سیکنڈ تھنگ آئی آلویز ایڈوائز دیم کہ پلیز اپنی انٹینشن جو ہے وہ آپ دیکھتے رہو. اور آر سے جو ہے ارسلان بھائی اٹ از ریفلیکشن. آئی آلویز ٹیل دیم کہ پلیز وین یو آر گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ, ٹیک سم ڈیسیژن, اسٹاپ فار اے مومنٹ, ریفلیکٹ, ٹائم لو. بے صبری ٹین ایج کا ایک میں سمجھتا ہوں ایٹریبیوٹ ہے, لیکن نہیں ہونا چاہیے. جسٹ بیکاز آپ کو کوئی کہہ رہے جی کہ نہیں جی یہ تو اب سائیکولوجیکلی یہ ایسے ہی ہوتا ہے یا بایولوجیکلی ایسے ہوتا ہے, نہیں.
یہ ہونا ہی نہیں چاہیے بہانا, آپ بڑے ہو گئے ہو. Now you should learn to reflect. آپ کچھ کہنے لگے ہو, ریفلیکٹ کرو کہ یار یہ کیا ضرورت ہے میری, پہلے اتنے گندے مذاق ہو رہے ہیں, کیا میری ایک ضرورت ہے کہ میں بھی کوئی کمنٹ مار دوں؟ یعنی ٹیچر پڑھا رہا ہے تو ضروری ہے کہ میں نے بھی کوئی کمنٹ مارنا ہے؟ کیا ہو جائے گا اس سے؟ زیادہ سے زیادہ تالیاں بج جائیں گی, لیکن اس کا کوئی خاص فائدہ جو ہے وہ آپ کو نہیں ہوگا. تو ٹرائی ٹو ریفلیکٹ, لرن دس ریفلیکشن. اسلام نے تدبر, تفکر, آپ کو پتا ہے اس کی کتنی زیادہ اہمیت رکھی. اینڈ دیٹس وائی ونس اگین میں کہوں گا کہ ماشاء اللہ دا کائنڈ آف ورک یو آر ڈوئنگ, وی آر ڈوئنگ, اس کی اتنی ضرورت ہے. کیونکہ بچوں کو آپ ایسی گیدرنگز میں لے جاؤ کہ یار ذکر کرواؤ, انہیں کہو دیکھو سیکھو, ذکر خاموشی سے ہوتا ہے, تمہیں ریفلیکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. نماز کے بعد تھوڑا بیٹھو, وہاں بیٹھ کے ذکر کرو, استغفار کرو, اللہ سے باتیں کرو, نکلو یہ موبائل فون ایڈکشن سے, اس کو گھر چھوڑ کے جایا کرو جب مساجد میں جاتے ہو. تو یہ 3 چیزیں, انٹینشن, ریفلیکشن اینڈ پرسیپشن. واٹ اباؤٹ یو؟ ماشاءاللہ these are amazing things in terms of a framework. I would say that اللہ تعالیٰ بچوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ, what comes to my mind is something that I do tell people as well, is the fact کہ ایک I think people have to even take from this podcast کہ I think اگر سارے اس پوڈ کاسٹ کی, کوئی بھی جو سیشن بیان کوئی بھی اسکالر کر رہا ہوتا ہے, اگر ساری باتیں ہم مان جائیں تو بڑا پرفیکٹ سا بندہ کریٹ ہو جائے. آئی تھنک وہ پرفیکشن نہ آپ میں ہے نہ میرے میں ہے, نہ اس پرفیکشن کا تقاضا ہم سے اس سطح پہ کیا گیا. بٹ اوبیسلی وین یو ٹاک اباؤٹ سم تھنگ تو یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دا بیسٹ. تو کیونکہ کبھی لوگ اس کو نا بہت ہیویلی لیتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے, اتنے نیک ہم کیسے ہو سکتے ہیں. نیک اتنا شاید کوئی بھی نہیں ہے, بٹ اٹس اباؤٹ دی ایفرٹ, رائٹ. سو میں ایک حدیث کوٹ کروں گا, پھر میں دوسری بس نصیحت کروں گا کہ وہ جو حدیث ہے نا جس کا مفہوم یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ایک حدیث یہ کہ کلو بنی آدم خطاؤن, ٹھیک ہے, ایوری سن آف آدم از اے سنر وخیر الخطاؤن التوابون, کہ بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے. سو وین اللہ از سیئنگ دیٹ ایوری بڈی از اے سنر, دیٹ ایکچولی مینس کہ یہ کوئی محاورتاً بات نہیں کی جا رہی, اٹس اے ریالٹی اباؤٹ ہاؤ وی ور کریٹڈ, دیٹ ہم سب غلطیاں کریں گے. بالکل ٹھیک. وہ غلطیاں یوتھ میں ڈفرینٹ ہیں, ایڈولسنس میں ڈفرینٹ ہیں, میری آپ کی ایج میں ڈفرینٹ ہیں, بڑھاپے میں ڈفرینٹ ہیں. اور وہ غلطیاں کیوں ضروری ہیں؟ بیکاز اگر وہ غلطی نہ ہو تو میں اور آپ متکبر ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اینڈ تکبر کی پرابلم یہ ہے کہ اللہ سے وہ کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے. تو اللہ جو کہہ رہے ہیں نا وخیر الخطاؤن التوابون, تو وہ توبہ ایکچولی اللہ سے باتیں کرنا ہے, زبردست, ٹھیک ہے. سو آئی تھنک وی ہیو ٹو ریمبر کہ نو میٹر واٹ یو ہیو ڈن اینڈ ویئر یو آر کمنگ فرام, اور تم کتنے عرصے بعد لوٹ رہے ہو یا تم کتنی دفعہ بعد کے ریپیٹ سنر ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. اینڈ اگر اس لیکن ہماری سائیکی نیگیٹیولی پلے کرتی ہے, شیطان ایڈ کرتا ہے. تو جب آپ کو لگے نا کہ نہیں یار میرے لیے کوئی امید نہیں ہے, اینڈ شاید آپ کسی اسکالر کو بھی نہیں اپروچ کر سکتے, آپ صرف کتاب التوبہ پڑھ لیں کسی کی جو ہے نا اللہ کے نبی کی حدیث کی, اس سے اینڈ یو ول فائنڈ کہ وہ احادیث جو توبہ پہ ہیں وہ اتنی امید دیتی ہیں انسان کو, اینڈ اس میں کوئی فکی چیز نہیں. یو جسٹ ہیو ٹو ریڈ واٹ دا پروفٹ از سیئنگ, اینڈ وہ اونٹنی والی حدیث بھی ہے, وہ اتنا طریقے سے اللہ کے نبی سمجھائے. تو اگر اس کے بعد بھی ہمیں شک ہے نا کہ اللہ معاف نہیں کریں گے, تو جب اللہ نے معاف کر دیا تو اٹس اے بیوٹیفل جرنی جس میں گرتے کھڑے ہوتے. اللہ کی معرفت ایک ہے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بس یہ بات پسند ہے. سو آئی وڈ جسٹ سے ٹو دا یوتھ کہ ہم سمجھتے ہیں یہ ساری کی ساری بات کہ آپ کا زمانہ مشکل ہے, آپ کی چیزیں مشکل ہیں, تو اگر میں اور آپ ہیومن لیول پہ سمجھ سکتے ہیں تو اللہ نہیں سمجھتے نا. اللہ رب العزت اور نبی نہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایوری تھنگ پوائنٹس ٹو دا فیکٹ کہ صرف مایوس نہیں ہو, اینڈ ہم آج بس مایوس ہو بیٹھے کہ ہمارے لیے راستہ نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ احادیث پڑھیں اور بار بار پڑھتے رہیں, اس کو پی ڈی ایف میں سے سیو کر لیں, فون پہ سیو کر لیں. بہت سارا دین نیا نہیں ایجاد ہو رہا ہوتا, وہ ریپیٹ ہی ہے, بٹ ہر دفعہ اللہ اس کی تاثیر بدل دیتا ہے. مگر میں ہر بیان میں دیکھوں تو چیزیں تو مور اور لیس ایک ہی جیسی ہیں, بٹ کبھی مجھے ہٹ ڈفرینٹ. تو بس وہ چیز ہاتھ پہ رکھیں کہ میں نے کبھی گیو اپ نہیں کرنا, نو میٹر ہاؤ ورس آف آئی ایم, کہ ایٹ لیسٹ کل قیامت کے دن اللہ کو ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ٹرائی کیا تھا. سبحان اللہ, ویری پاورفل جی, جزاک اللہ. اور مجھے آپ کی ایک اور بات بڑی پاورفل, بڑی اچھی لگی کہ دیکھو ڈونٹ ویٹ ٹو بیکم پرفیکٹ. یہ ہوتا ہے نا کہ میں یہ بھی چھوڑوں, یہ بھی چھوڑوں, یہ بھی چھوڑوں, پھر میں دین پہ آ جاؤں گا یا آ جاؤں گا. بھائی اسٹارٹ ایکٹنگ رائٹ ناؤ. نماز تو شروع کرو نا, وضو کرو, اٹھو, اس میں کیا اتنی تمہیں پرابلم ہے, کتنے منٹ لگ جائیں گے. گو ٹو اللہ. 2 پڑھ رہے ہو, 3 پڑھ رہے ہو, نیور گیو اپ. جیسے امام شافعی نے کہا تھا, رن اف یو کین رن ٹورڈز اللہ, واک اف یو کین واک ٹورڈز اللہ. کرال بھی کر کے جانا پڑے تو کرال کر کے جاؤ, بٹ نیور اسٹاپ گوئنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سو جزاک اللہ خیر.
بہت اچھا لگا ارسلان بھائی. انشاءاللہ لائک وائز آئی تھنک آئی ایم آنرڈ ٹو بی ہیئر. اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں آپ کی ایفرٹس میں بہت ساری برکت دلائے, اور اللہ تعالیٰ بہت سارے نوجوانوں کو آپ سے اور آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ آپ کے ابھی ماشاء اللہ نوجوان بتاتے رہتے ہیں, دے آر ویری انسپائرڈ ماشاء اللہ, اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی ٹیچرز دے ہمارے نوجوانوں کو, کنسرنڈ ایمپیتھیٹک اینڈ ماشاء اللہ جینون انٹرسٹ ہے ان کا یوتھ کو. کریکٹ کر لیں اپنے آپ.